بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس دنیا میں آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور وہیں امیر انسان کے سامنے نارمل رہتا ہے تو یقین جانیں آپ کو بلڈ پریشر کی نہیں بلکہ منافقت کی بیماری ہے۔ اس دنیا میں عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا پتہ اس بات سے لگتا ہے کہ ایک عورت ہی ایک مرد کو پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بندہ جسم سے تو مضبوط ہے لیکن اس کی روح کمزور ہو چکی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ عبادتیں تسبیح کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ آپ کے نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، کیونکہ اگر نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی بیکار جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کیا کرو، اور اس طرح تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ علم، دولت اور عزت تینوں ایک مقام پر جمع تھیں، اور جب یہ تینوں رخصت ہونے لگیں تو ان کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ دولت نے کہا، میں اب جا رہی ہوں، اور اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو امیروں کے محلے میں مجھے تلاش کرنا۔ تو اس کے جواب میں علم بولا کہ میں بھی اب جا رہا ہوں، اور اگر مجھ سے ملنا ہو تو تعلیم اداروں کا رخ کرنا۔ لیکن وہیں عزت کچھ نہ بولی تو اس کے دونوں ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تو عزت نے ان کا جواب دیا کہ اگر میں کہیں سے چلی جاؤں تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ اس دنیا میں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے، اور شکر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے ہی آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اس کے اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔
اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس دنیا میں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔
دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں۔ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटियों से शुरू ना होता। मजबूत और साबित कदम रहो, क्योंकि जिंदगी माँ नहीं है जो आप पर तरस खाएगी। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इस दुनिया में बेटियां वो खूबसूरत बोझ हैं जो अल्लाह ताला सिर्फ खुश नसीबों से उठवाता है। इस दुनिया में अल्लाह ताला पर यकीन का सफर बेहद सुकून देता है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अमल हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दूसरों का दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। खामोशी एक अजीम नेमत है, बिलखसूस उस मकाम पर जहां इख्तलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। इस दुनिया में खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। अगर किसी के आंसू तुम्हारी वजह से गिर गए तो रोज़े महशर में उसके कर्जदार बन जाओगे। इस दुनिया में कुछ लोग अपने लम्हे संवारने के खातिर दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अकड़ जितनी ज्यादा हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है, और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने मुंह पर पलट कर आता है। इस दुनिया में नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और वहीं गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फहमी के सिवा और कुछ नहीं। मकाफाती अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज का कत्ल कर देती है। रिश्तों में मुखलिस रहें ताकि रिश्तों को जिया जाए, ना कि बर्दाश्त किया जाए। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना, क्योंकि ए इंसान तू इतना अक्लमंद नहीं है कि अल्लाह के इरादों को समझ सके। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। इस दुनिया में इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, बल्कि अपने इल्म को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरज से नहीं बल्कि बादल के बरसने से उगते हैं। इस दुनिया में अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचा गिरा भी सकते हैं। इसलिए हमें अल्फाजों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। इस दुनिया में वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते, और ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से मिलते हैं। ए अल्लाह ताला, उस दिन की जिल्लत से बचाना जब तू पुकारेगा, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। इस दुनिया में नेकी तो उस खुशबू के मानिंद है जो नियत के फूल से फूटती है, क्योंकि जितना नियत साफ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। अगर इस दुनिया में रिश्ता निभाना है तो 2 आंखों की तरह निभाओ। साथ जागती है, साथ सोती है,
ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر، ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا
کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوش زدہ نہ ہو، مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔